محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، والدین کے حقوق سے متعلق پچھلے درس میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی گئی تھی۔ والدین کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے اور والدین کی خدمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ملتی ہے، اور بھی بہت سارے دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کے حکم بجا لانے سے ہمیں ملتا ہے۔ کل میں نے ایک بات آپ کے سامنے یہ پیش کی تھی کہ بسا اوقات بعض مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو جہاد جیسی اہم عبادت پر ترجیح دی ہے، اور دو صحابی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ وہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے جہاد کی اجازت چاہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین باحیات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی حضور، ہمارے والدین زندہ ہیں۔ تو ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ ففیہما جاہد، کہ تمہیں جہاد میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے والدین کے پاس جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہی تمہارے حق میں جہاد ہوگا، تمہیں جہاد سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ایک دوسرے صحابی حضرت جاہمہ نامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے بھی آپ سے جہاد میں شرکت کی درخواست کی، تو ان سے بھی آپ نے یہی فرمایا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں والدہ زندہ ہیں۔ تو آپ نے ان کو واپس کر دیا اور یہ فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات فرمائی الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ اہم اور فضیلت والا عمل ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں اصحاب کے جو والدین ہیں گھر میں تنہا ہیں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جہاد فرض بھی نہیں تھا، اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ تم والدین کی خدمت کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاد اگر فرض ہو جائے تو ہر انسان کا نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم، ایک عام اعلان یہ فرمایا کہ ہر شخص کو اپنے گھر سے نکلنا ہے، اور ہر صحابی سے آپ نے یہ بات کی تھی کہ اپنے اپنے گھروں سے نکلو اور جہاد میں شرکت کرو۔ تو جب جہاد فرض ہو جائے اس وقت ہر انسان کو نکلنا ضروری ہے، اور اس وقت اپنے والدین سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر جہاد میں شرکت محض ثواب کی نیت سے شرکت کرنا مقصود ہو تو اس وقت اپنے والدین سے اجازت لینا ضروری ہے۔ تو حضرت جاہمہ نامی جو شخص تھے جنہوں نے آپ سے اجازت چاہی تھی کہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، ان سے آپ نے فرمایا تھا کہ والدہ کی خدمت کرو، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اور دوسرے صحابی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کے والدین کی نگرانی کرنے والا اور کوئی دوسرا نہیں تھا۔ تو جب جہاد کا اعلان ہو جائے اور فرض ہو، عام اعلان ہو، تو ہر انسان کا نکلنا ضروری ہے، الا یہ کہ والدین اگر گھر میں تنہا ہوں، ان کی کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو، اور قوی اندیشہ ہو کہ بیٹے کے جہاد میں شرکت کی وجہ سے، یعنی بیٹے کے باہر چلے جانے سے والدین میں سے کسی ایک کی وفات ہو جائے گی، ان کی موت واقع ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں جہاد کی فرضیت کا اعلان ہو جائے اس وقت بھی اپنے گھر میں رہنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات جہاد پر والدین کی خدمت کو ترجیح دی ہے، اور اس کے اسباب اور وجوہات بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہاں پر قرآن مجید نے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے اور
والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہیں پر ساتھ میں یہ بات بھی فرمائی ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے اوپر محبت اور شفقت کا بازو پھیلائے رکھو اور بالکل ان کی خدمت اسی انداز سے کرو، اسی شفقت اور محبت اور پیار کے ساتھ کرو جیسے وہ تمہاری پرورش کرتے ہیں۔ کوئی دنیاوی مقصد، کوئی دنیاوی غرض اس کے اندر شامل نہیں ہوتا، بالکل بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر والدین اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں، تعلیم و تربیت کے انتظامات کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے بچوں کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور بے لوث ہو کر خدمت کریں، انتہائی محبت اور شفقت بھرے انداز میں کریں۔ والدین کی خدمت اتنی مؤثر چیز ہے اور اتنا اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ بسا اوقات انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کسی آفت کا شکار ہو جائے اور اس وقت اپنے والدین کی خدمت کا حوالہ اور صلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کو رد نہیں فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا کہ 3 لوگ کسی راستے میں سفر میں تھے، اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی اور آندھی چلنے لگی۔ ان تینوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غار کے اندر جا کر پناہ لی۔ تقدیری فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہوا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑھک کر آئی اور اس غار کے منہ کو اس نے بند کر دیا۔ اب یہ تینوں پریشان ہوئے، ان کو ہر طرف موت نظر آنے لگی، کوئی راستہ نکلنے کا نظر نہیں آ رہا تھا، بڑے پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے حسن عمل کا اور نیک عمل کا حوالہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، جس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے اور محض اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ تو ان میں سے ایک شخص نے دعا کیا کہ اے بار الہا، اے مولا کریم، تو جانتا ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں اور میرے والدین بوڑھے ہیں، میں بکریاں چرایا کرتا ہوں اور اسی کے ذریعے سے اپنی گزر اوقات کیا کرتا ہوں، روزی روٹی کا بندوبست کیا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں بکریوں کو چرانے کے لیے بہت دور دراز کے علاقے میں چلا گیا، واپس آتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی اور شام ہو گئی اور میرے والدین سو گئے۔ جب میں واپس آیا تو میں نے بکریوں سے دودھ نکالا اور دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے سامنے میں کھڑا ہو گیا کہ جب یہ بیدار ہوں گے تو ان کو دودھ پلایا جائے گا۔ اس وقت میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، بہت بھوکے تھے، پریشان تھے، رو رہے تھے، لیکن میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، چونکہ میرا معمول یہ تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا، اور اس وقت میں نے والدین کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ نیند کے اندر خلل واقع ہو جائے گی۔ بہرحال میں دودھ کا پیالہ لیے رات بھر ان کے سرہانے کھڑا رہا اور صبح جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے دودھ کا پیالہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ تو اس بندے نے یہ کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو اس دعا کے نتیجے میں، اس عمل کے برکت سے، اس عمل کے نتیجے میں ہم سے اس مصیبت کو دور فرما۔ چنانچہ اس کی دعا قبول ہو گئی اور وہ چٹان جس نے اس غار کے، اس کھو کے منہ کو بند کر دیا تھا، تھوڑی سی سرک گئی، تھوڑی سی ہٹ گئی کہ روشنی باہر سے اندر داخل ہونے لگی۔ اسی طریقے سے جو 2 اصحاب اور تھے اس غار کے اندر، انہوں نے بھی اپنے اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی اور پھر وہ چٹان وہاں سے ہٹ گئی اور یہ تینوں وہاں سے نکل کر اپنے اپنے سفر پر چلے گئے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ انتہائی شفقت اور محبت بھرے انداز میں والدین کی خدمت کرنی چاہیے، جس طریقے سے وہ اپنی رحمت کا اور اپنی شفقت کا سایہ بچوں پر ہمیشہ ڈالے رہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ والدین کے 3 حقوق یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا معاملہ کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اور تیسرا حق یہ ہے
کہ ان کے حق میں دعائے خیر کی جائے، دعائے مغفرت کی جائے، ان کی صحت کے لیے دعا کی جائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان دونوں کے اوپر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں انتہائی محبت اور شفقت بھرے انداز میں ہمیں پالا اور ہماری پرورش کی۔ تو تیسرا حق یہ بیان کیا گیا کہ ان کے حق میں دعا کی جائے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر دو باتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ والدین جو بچوں کی خدمت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ان کے اندر بڑی بے لوثی ہوتی ہے، بے غرضی ہوتی ہے اور شفقت و محبت بھرا انداز ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ دعا بھی بے لوث اور بے غرض ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، دوستوں کے لیے، بیوی اور بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن ان دعا کے اندر یہ بات شامل نہیں ہوتی جو والدین کی دعا کے اندر ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دیا کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ کا ایک شخص، یعنی قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا کچھ ایسے حقوق بھی ہیں کہ والدین کے مرنے کے بعد انہیں بچوں کو، اولاد کو ادا کرنا ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا کہ ہاں، جب والدین انتقال کر جائیں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش اور معافی طلب کیا کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر والدین میں سے کسی ایک کا کسی سے کوئی معاہدہ ہو، کوئی عہد و پیمان ہو، تو اس عہد و پیمان کو پورا کیا جائے۔ اور چوتھی چیز یہ بیان فرمائی کہ جو والدین تھے ان کے رشتہ داروں کا بھی خیال کیا جائے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ اور پانچویں چیز آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جو والدین کے ملنے جلنے والے ہیں، والدہ کی سہیلیاں ہیں یا والد بزرگوار کے دوست و احباب ہیں، ان کا اکرام کیا جائے، ان کا اعزاز کیا جائے اور جو بھی حقوق ان کے عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو دعا بھی کرنا ہے اور مغفرت بھی طلب کرنا ہے، اور والدہ یا والد کے کسی سے کوئی معاہدہ عہد و پیمان تھا تو اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ماں باپ کے حق میں جو دعا کی جاتی ہے وہ حیات کے عالم میں بھی کی جاتی ہے، یعنی جب زندہ ہوں تب بھی دعا کرنی ہے اور جب وفات ہو جائے تو بھی ان کے حق میں دعا کرنی ہے۔ اور والدین کے حق میں دعا بڑی مؤثر چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ایک بات ارشاد فرمائی کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی زندگی میں نافرمان ہو اور ماں باپ کی رضامندی سے محروم ہو اور والدین کا انتقال ہو جائے، اور پھر وہ بچے یا اولاد اپنے والدین کے حق میں خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اس طریقے سے جو نافرمانی انہوں نے کی تھی اس کو معاف کرانا چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ غور کیا جائے کہ یہ خالص حقوق العباد سے متعلق ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ گستاخی کا عمل کیا گیا یا جس کے حق کو مارا گیا، جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے معاف نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بتایا گیا اس حدیث کے اندر کہ والدین کی نافرمانی کی گئی اور ان کا انتقال ہو گیا، پھر بچہ یا اولاد اپنے والدین کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور خود اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر ایسی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں میں شامل بھی فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار احادیث کریمہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جن کا تذکرہ انشاءاللہ 2-3 دن سے ہو ہی رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، جس سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ والدین کی خدمت اور ان کے حسن سلوک کے تعلق سے
کس کس طرح کی ہدایات اور تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان چند باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔